بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب نماز تراویح کا بیان چل رہا ہے۔ تو آپ نماز تراویح کو تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سوال: نماز تراویح سنت ہے یا نفل؟ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ سنت ہے یا نفل۔ جواب: تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کوئی شخص گھر پر اکیلے پڑھے تو گنہگار نہ ہوگا، لیکن اگر تمام محلے کی جماعت میں نہ پڑھیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی اگر آپ تو تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے، کوئی مضائقہ نہیں، اور یا سارے کے سارے لوگ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بہتر۔ لیکن اگر کوئی بھی مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ سوال: نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ جواب: نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے۔ نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے، لیکن تراویح کی نماز وتر سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی تراویح کے کچھ رکعتیں رہ گئی ہو اور امام وتر پڑھنے لگے تو یہ شخص امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے اور وتر کے بعد اپنی تراویح یا چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے تو جائز ہے۔ سوال: نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کی تعداد اور کیفیت بیان کرو۔ جواب: 20 رکعتیں اور 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہے، یعنی 2 رکعتوں کی نیت کرے۔ ہر تراویح یعنی 4 رکعتیں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے۔ سوال: جتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھے ہو تو خاموش رہے اور یا کچھ پڑھے؟ جواب: اختیار رہے کہ چاہے خاموش رہے یا قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھے یا تسبیح پڑھ لے یا اکیلے نماز نفل پڑھ لیں۔ سوال: نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ جواب: پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، اور 2 مرتبہ ختم کرنا افضل ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا اس سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت اس وقت ہے مقتدیوں کو دشوار نہ ہو۔ ہاں، 1 مرتبہ ختم کرنے میں لوگوں کی سستی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ سوال: نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: بعض لوگ رکعت کے شروع میں شریک نہیں ہوتے اور جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں۔ جواب: مکروہ ہے کہ شروع رکعت سے شریک ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو فرض کی نماز جماعت سے نہ ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نمازوں کی قضا پڑھنے کا بیان۔ سوال: ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ جواب: ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لینا چاہیے، اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ سوال: مثلا ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لی تو ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو قضا سمجھی جائے گی۔ سوال: قضا کن نمازوں کی واجب ہوتی ہے؟ جواب: تمام فرض نمازوں کی قضا فرض اور واجب کی قضا واجب اور سنت کی اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ سوال: کسی فرض یا واجب کے وقت پر ادا نہ کرنا اور قضا کر دینا کیسا ہے؟ جواب: قصداً اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا فرض ہے۔ فرض اور واجب کو وقت پر ادا کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے، اور اس کے بعد سنت کا۔ ہاں، اگر بلا عذر قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی سوتا رہ گیا تو گناہ نہیں۔ سوال: فرض یا واجب نماز کا قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب: جس وقت یاد آ جائے یا جائیں گے تو فوراً پڑھ لے، دیر کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وقت مکروہ میں یاد آ گئے یا جاگے وقت نکل جائیں گے تو پڑھ لیں۔ سوال: قضا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ فلاں دن کی فجر نماز یا ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہو،
صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ سوال، اگر کسی کے دن میں بہت سی نمازیں قضا ہوں اور اسے دن یاد نہ ہوں، مثلاً اسے مہینے یا 2 مہینے بالکل نماز نہ پڑھی اور اسے یہ معلوم ہے اور میرے اوپر فجر کی مثلاً 30 نمازیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہیں، لیکن اسے مہینہ یاد نہیں آیا کہ کس مہینے میں نمازیں چھوٹی تھی، تو نہ نیت کس طرح کرے؟ جواب، ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلاً فجر کی قضا کرے تو اس طرح نیت کرے، میرے ذمے جس قدر نماز فجر کے باقی ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح جو نماز قضا کرے اس کی نیت اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ سوال، قضا نماز فجر میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ جواب، اگر اکیلے آدمی میں نماز فرض ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ مسجد میں پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن کسی سے نہ ذکر کرے کہ میں نے یہ نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ اپنے قضا نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ سوال، وہ سنتیں کون سی ہیں جن کا قضا پڑھنا سنت ہے؟ جواب، فرض نمازوں کی سنت مع فرض کی قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے ان کو بھی مع فرضوں کی قضا پڑھ لینی چاہیے، اور زوال کے بعد پڑھ لے تو صرف فرضوں کی قضا کریں، اور زوال کے بعد پڑھیں تو صرف فرضوں کی قضا کریں۔ سوال، اگر صرف سنتیں چھوڑیں گے تو سنتوں کی قضا نہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لینا تو مکروہ ہے اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ، مگر وہ سنتیں نہ ہوگی، نفل ہو جائے گی۔ سوال، ظہر کی 4 سنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھیں گے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، ظہر اور جمعہ کی سنتیں اگر فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو فرض کے بعد پڑھ لیں، فرض کے بعد 2 سنتوں سے پہلے یا ان دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے، بہتر ہے 2 سنتوں کے بعد پڑھیں۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔